چلے میں بات مثال سے سمجھاتا ہوں. کشتی کا پانی میں ہونا یہ ایک فطرتی بات ہے، مگر کشتی کے اندر پانی ہونا یہ ایک خطرے کی بات ہے. مثلا کہ اسی طرح انسان کا دنیا میں ہونا یہ ایک فطرتی عمل ہے. ساری بات ہے، انسان دنیا میں رہے گا، اسی جہان میں رہے گا، مگر انسان کے دل میں دنیا ہونا یہ خطرے کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین دنیا سے جدا نہیں اور دنیا دین سے جدا نہیں. مثلا آپ تجارت کو دیکھ لیں. اب تجارت کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، مگر اسی تجارت کو اگر ایماندار طریقے سے کیا جائے تو یہی تجارت دین بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اگر وہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ عہد کی پاسداری کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، تو وہ ایک اچھا تاجر بن جائے گا. وہ وہی دین ہوگا. ٹی وی کیا ہے؟ ٹی وی دنیا ہے، مگر اسی ٹی وی میں اگر قرآن کو سنا جائے، احادیث کو سنا جائے تو یہ دین بن جاتا ہے. موبائل کیا ہے؟ دنیا ہے، مگر اسی موبائل کے اندر اگر اسلام کا نالج حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے تو وہ دین بن جاتا ہے. تو المختصر دین اور دنیا کوئی الگ الگ جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. مثلا اب دیکھیں ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین ہے، مگر اسی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اگر دنیا کے لیے کیا جائے تو یہ دنیا بن جاتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس لیے زکوٰۃ دے کہ لوگ سخی کہیں گے، کوئی اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ جو ہے وہ نمازی کہیں گے، کوئی اس لیے شہادت دے کہ لوگ بہادر کہیں گے، حاجی کہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ سارے کا سارا دین کیا ہو جائے گا؟ اس کی دنیا بن جائے گا. تو دین اور دنیا کوئی جدا جدا چیزیں نہیں. المختصر کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو دنیا بھی دین ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو دین بھی دنیا ہے. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. مثلا جس کو اقبال نے کہا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب انہوں نے کہا کہ اگر دین کو سیاست سے جدا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ چنگیزی رہ جاتی ہے. اب دیکھیں یہاں بھی ایک ہی چیز بیان کی گئی ہے کہ دین اور دنیا کیا ہے؟ دونوں چیزیں ایک ہیں. پیسہ کیا ہے؟ دنیا. مگر اسی پیسے کو اگر غریبوں پر خرچ کیا جائے، مساکین پر خرچ کیا جائے، رفاع عامہ کے کام کیے جائیں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، تو یہی پیسہ کیا بن جائے گا؟ دین. دولت، یہی پیسہ کیا بن جائے گا؟ دین. اور اولاد کیا ہے؟ دنیا. مگر اسی اولاد کی اگر اچھے انداز کے ساتھ تربیت کی جائے گی تو یہی اولاد دین بن جائے گی. یہی اولاد قیامت کے دن جنت کا ذریعہ بن جائے گی. المختصر کہ دین اور دنیا کوئی جدا جدا چیزوں کا نام نہیں. اسی میں دنیا ہوتی ہے، اسی میں دین ہوتا ہے. جیسے بیج میں درخت ہوتا ہے اور درخت میں بیج ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہوتی ہے. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں یا صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ نے بھی دین اور دنیا کو جدا جدا نہیں کیا. یہ رہبانیت کا درس ہمارا اسلام نہیں دیتا. دوسرے مذاہب جو ہے وہ اس کا درس دیتے ہیں رہبانیت کا، مگر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ دنیا اور دین دونوں اکٹھے لے کر چلو. دین بھی ساتھ لے کر چلو اور دنیا بھی ساتھ لے کر چلو. اور دنیا ہی دین ہے اگر اس کو دین کے تقاضوں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ ڈالا جائے، اور آپ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے، تجارت کی جائے، وہ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کیا جائے تو وہی دین ہے اور وہی دنیا ہے.